بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ واضح رہے کہ جب بدظنی حسن ظن میں بدل جائے تو دل سے بغض کینہ نکل جائے گا، انسانوں کے دل روشن اور ان کی عادات و اطوار اچھی ہو جائیں گی۔ لہٰذا مومنین کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں حسن ظن اور اس کے عمل کو صحیح جاننا بنیادی چیز ہے، لیکن یاد رہے کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کی بھی کچھ حد ہے کہ اگر وہ اس حد سے گزر جائے تو پھر یہ اچھی خصلت و عادت نہیں شمار کی جاتی۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ حسن ظن صحیح ہے۔ روایات معصومین میں جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ سماج میں اصلاح و فساد اور عدل و ظلم ہے، اسی طرح کے معاشرے میں اصلاح کا سکہ رائج ہو اور ظلم و فساد کے بجائے عدالت کا غلبہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ سماجی زندگی میں حسن ظن کو ہی بنیادی اصول ہونا چاہیے، لیکن اگر فساد و برائی اور ظلم و ستم عام ہو جائے اور نیک لوگوں کی شناخت مشکل ہو جائے تو پھر حسن ظن ایک اچھی خصلت اور اجتماعی روابط کی بنیاد نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب زمانہ اور زمانے والوں پر نیکی حاکم ہو جائے اور کوئی کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے حالانکہ اس سے کوئی گناہ آشکار نہ ہوا ہو تو اس پر ظلم ہوا، اور اگر زمانہ اور اہل زمانہ فساد سے بھر جائیں تو کسی کے سلسلے میں حسن ظن رکھنے والا دھوکہ کھاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا کان الجور اغلب من الحق لم یحل لأحد ان یظن بأحد خیرا حتی یعرف ذلک منہ۔ جب ظلم و ستم حق سے زیادہ رواج پا جائے تو جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں حسن ظن رکھے مگر یہ کہ اس کی نیکیاں جانتا ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی زمانہ ایسا ہو کہ عدالت ظلم پر غالب آ جائے تو حرام ہے کہ کوئی کسی کے سلسلے میں بدگمانی کرے مگر یہ کہ اس کی برائی کا اس کو یقین ہو، اور اگر زمانہ ایسا ہو کہ ظلم و ستم عدالت سے زیادہ ہو جائے تو کسی کو کسی کے سلسلے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے مگر یہ کہ اس کی نیکیاں جانتا ہو۔ حسن ظن اور اعتماد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سامنے والا خیانت نہ کرے، ورنہ اگر کوئی پہلے خیانت کر چکا ہو تو اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا اچھا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس لکا ان تعتمن ومن غصکا ولا تتوہم من تامتو۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو اس پر اعتماد کرو اور جو تمہارا امین ہے اس پر تہمت لگاؤ۔ خلاصہ، کسی کی طرف اس عیب کی نسبت دینا جو اس میں نہ ہو تہمت کہلاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ مومنین کو اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے پرہیز کر کے مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت سے رہ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کبھی معاشرے میں ظلم و جور غالب آ جائے تو پھر ایک دوسرے سے حسن ظن غلط ہے مگر یہ کہ اس کی نیکیوں کا اسے یقین ہو۔ سوالات: نمبر 1، آیات و روایات کی روشنی میں تہمت کی تعریف بیان کیجیے۔ نمبر 2، تہمت کی مختلف صورتوں کو بیان کیجیے۔ نمبر 3، اصل اصالت صحت کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 4، بدظنی کے بارے میں آثار بیان کیجیے۔ نمبر 5، کن حالات میں ہمیشہ اور ہر شخص کے سلسلے میں حسن ظن صحیح ہے؟ 27واں سبق، چغل خوری اور استہزاء۔ چغل خوری ایک ایسی خطرناک اخلاقی بیماری ہے جس سے سماج اور معاشرے کو بے شمار نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن
اور پھر اس سے بے اعتمادی کی کیفیت یا کینہ اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چغل خوری کو ان فتنہ انگیز بیماریوں میں قرار دیا گیا ہے جن سے پورا سماج اور معاشرہ فتنہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیات و روایات میں اس کی بے حد مذمت کی گئی ہے اور علماء کرام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص کسی کی برائی بیان کرے اور وہ وہاں موجود کوئی دوسرا شخص وہ بات جا کر اسے بتا دے کہ جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے۔ مثلاً اس سے یہ کہے کہ فلاں صاحب آپ کی یہ برائی کر رہے تھے۔ چغل خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی اچھی باتیں ایک دوسرے تک منتقل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جن سے کینہ، دشمنی یا فتنہ اور رنجشیں پیدا ہوں۔ برادران ایمانی اور ان کے احباب کے درمیان کینہ اور دشمنی یا رنجشیں پیدا کرنا ایک ایسا فتنہ ہے جسے قرآن مجید نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بدتر ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی و بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کیا ہے، وَلَا تُطِعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، اور خبردار آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے، ذلیل، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور کی اطاعت نہ کریں۔ آخری آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور اخلاقی اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی احترام کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ اُنَبِّئُکُم بِبَشَارِکُم، کیا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے درمیان سب سے برا انسان کون ہے؟ سب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خوری کرنے والے جو دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور نیک کردار لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ چغل خوری اور حسد کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ دونوں مسلمان کے دل میں جگہ نہیں پا سکتے ہیں۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چغل خوری سے محفوظ رہنا یہ کینہ کے بیج بوتا ہے، نیز اللہ اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ چغل خور کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ چغل خور کو مومنین کے درمیان فتنہ انگیزی سے روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مندرجہ ذیل رویے اختیار کیے جائیں۔ نمبر 1، اس کی بات کی تصدیق نہ کریں کیونکہ وہ فاسق ہے، اور فاسق کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اِنَّا جَاءَکُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَنَبَّؤْا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ چونکہ چغل خوری ایک برا عمل ہے، لہٰذا اس سے منع کیا جائے، کیونکہ خداوند عالم نے ہر مسلمان کو نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے اور امر بالمعروف وَانْہَى عن المنکر، کہ نیک باتوں کا حکم دیجیے اور بری باتوں سے منع کیجیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔